بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو حضور کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا جان، اب کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج کے دن میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لینا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم اتنا کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو آج اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکے ہیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگ آرام سے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں ہی گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا، میرے بچوں کو میرے بعد کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو روز کون سلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگیں اور اپنے ماں اور باپ کو روتا دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، اس کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کبھی بھی کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔
حضرت علی رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو تو آپ کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، انہیں ماں کی کمی محسوس کبھی نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں تیرے جنازے میں کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی بہت رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر کہا ہے کہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے لی تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا تو حضرت علی نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور قبر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر روتے رہے اور دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر روتے رہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ تو آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔